الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا یہ 5واں حصہ ہے جو زیر درس ہے، جو صبر اور مصابرت کے موضوع سے متعلق ہے. جیسے کہ سورۃ العصر میں آیا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو جو سنگ ہائے میل ہے صراط مستقیم کے راہ نجات کے، اس کا پہلا سنگ بھی ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق اور چوتھا تواصی بالصبر. تو یہ تواصی بالصبر سے متعلق آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صبر تھا کہ جو مکے میں اہل ایمان کو کرنا پڑ رہا تھا. وہ کیا تھا؟ جو پرسیکیوشن بھی آ رہی ہے، جو ٹارچر بھی دیا جا رہا ہے، جو ایذا رسانی ہو رہی ہے، اس سب کو برداشت کرو، صبر کرو، ڈٹے رہو، لیکن کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. یہ یک طرفہ صبر تھا. اور اس میں ہم سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ مکی دور کے صبر کے ضمن میں قرآن مجید کی جامع ترین صورت وہ ہے. مدینے میں آنے کے بعد اب صبر جو ہے مصابرت میں تبدیل ہو گیا، یعنی اب دو بدو مقابلہ ہے. اب قتال فی سبیل اللہ کا دور شروع ہو گیا ہے. اب اگر اہل ایمان صبر کر رہے ہیں تو کفار بھی صبر کر رہے ہیں. اگر اہل ایمان کے لوگ کو شہید ہو رہے ہیں تو کافر بھی قتل ہو رہے ہیں. یہ دو بدو. لیکن صبر اس میں اس اعتبار سے کہ جو بھی بندہ مومن غزوے میں شرکت کے لیے باہر نکلتا ہے، وہ گویا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے. واپس آ گیا تو یہ ایک طرح کا بونس ہے، ایک طرح کا انعام ہے. ورنہ جنگ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے رسک لے رہے ہیں. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اپنی جان کی محبت، اپنے اولاد کی محبت، مال و اسباب کی محبت، اپنے گھر اور جائیداد کی، یہ تمام چیزیں ہیں جو روکتی ہیں مت نکلو مت نکلو مت نکلو. لہذا یہاں پر جو صبر کی تلقین ہے وہ یہ ہے کہ نکلو اللہ کی راہ، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ. تو یہ جو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو پھر پہلے اذن قتال سے متعلق آیات کہ وہ دور ختم ہو گیا کہ اب ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، اب تم بھی جوابی کارروائی کر سکتے. پھر حکم قتال آیا. پہلے اذن قتال تھا، پھر حکم قتال آیا.
پھر ہم نے قتال کی جو پہلی سب سے بڑی سمجھ یہ کہ جو پہلا مورچہ لگا وہ بدر، اس پر ہم نے سورہ انفال کی آیات پڑھی۔ پھر دوسرا بڑا مورچہ جو ہے وہ غزوہ احد، ہم نے پچھلے 3 نشستوں میں اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیات پڑھی۔ غزوہ بدر پر پوری ایک سورت ہے سورہ انفال، 75 آیات پر مشتمل، ایک مسلسل خطبہ ہے جو نازل ہوا ہے۔ غزوہ احد پر 60 آیات پر مسلسل ایک خطبہ ہے جو سورہ آل عمران میں شامل ہے، آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک۔ اس کے بعد جو بڑا مارکا لگا ہے وہ غزوہ احزاب ہے، لیکن اس کا تاریخی پس منظر پہلے سمجھ لیجیے۔ غزوہ بدر کے بعد جو کیفیت ہوئی تھی، اگر ہم اسے کلائمیکس کہیں تو غزوہ احد کے بعد جو کیفیت ہو گئی وہ اینٹی کلائمیکس تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، مسلمانوں کا morale بہت بلند ہو گیا تھا۔ 313 جو ہے انہوں نے 1000 کو بھگایا، 70 کو کاٹ کر رکھ دیا، 70 کو قیدی بنا لیا، جبکہ یہ 313 بیچارے پوری طریقے سے مسلح بھی نہیں تھے اور وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ لیکن یہ یوم الفرقان، اب اس سے پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر عبداللہ ابن ابی جو ہے، جو ابھی تک ریلیکٹنٹ تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی ایمان لے آیا۔ تو اس کی علامت سمجھیے کہ اور بھی بہت سے لوگ ایمان لے آئے مسلمانوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ غزوہ احد میں آ کر سچویشن ریورس ہو گئی۔ کیوں ہوئی ہے یہ ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں پچھلی نشستوں میں۔ نتیجتاً تو ریورس ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، کفار کے غالباً 30-35 افراد صرف مارے گئے، اور 70 صحابہ جو شہید ہوئے ان میں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ بھی تھے۔ حضور جو ہے آپ کی ویسے تو خبر ہو گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے، لیکن یہ کہ بہت زخمی ہوئے اور اتنا خون گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس سے یہ کہ ایک دم morale ڈاؤن ہوا مسلمانوں کا، خاص طور پر جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی تعلیم کا موقع نہیں ہوا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا عمل ابھی ان پر پورا ہوا ہی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اندر morale گرا، حوصلے پست ہو گئے، اور دشمنوں کا morale ایک دم بلند ہو گیا کہ یہ ہم نے ان کو سمجھا تھا انوینسیبل، کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کا تو یہ حال ہو گیا۔ لہٰذا ایک دم جو فضا بگڑی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن، پھر حضور نے پے بپے غزوات، چھوٹے چھوٹے غزوات اور سریے چاروں طرف آپ نے جو ہے بھیجے ہیں، چھاپہ مار دستے اور سریے اور غزوات جن میں آپ بھی گئے ہیں۔ یہ بالکل سمجھیے جیسے غزوہ بدر سے پہلے 8 وہ جو مہمات تھیں، جن میں 4 میں حضور بھی شریک تھے اور 4 میں آپ نہیں تھے، بلکہ آپ نے صرف ایک دستہ بھیج دیا تھا کسی کی سربراہی میں، تو انہی کے مماثل ہے یہ غزوہ احزاب سے قبل کے جو ہے یہ 7 مہمات۔ پہلا غزوہ ہمراہ الاسد شوال سن 3 ہی میں ہو گیا۔ سریہ ابو سلمہ یہ محرم سن 4 میں ہوا۔ نجد کے بنو اسد قبیلے کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے، تو حضور نے پھر پہلے ہی اچانک ان پر حملہ کیا حضرت ابو سلمہ کی سرکردگی میں، اور بہت کامیابی ہوئی۔ یہی معاملہ ہو رہا تھا حزل کی طرف سے، خالد بن سفیان حزلی، کہ وہ بھی معلوم ہوا تیاری کر رہا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ نے عبداللہ ابن اڈیس کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا اور اس کو بھی بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ پھر غزوہ بنو نذیر، آپ کو معلوم ہے، اگرچہ میرا بیان میں یہ بات نہیں آئی ہے، کہ غزوہ بدر کے بعد شرارت کی تھی بنو قینقاع، یہ جو 3 یہودی قبیلے تھے جن سے حضور نے مدینے آتے ہی معاہدے کر لیے تھے، مدینے کا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ، کہ اب مدینے پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل جل کر مدافعت کریں، تو اس کی خلاف ورزی کی سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع نے، تو انہیں جلا وطن کیا گیا، مدینہ چھوڑ کر نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ غزوہ احد کے بعد یہی حرکت کی بنو نذیر نے، تو بنو نذیر کا جو ہے محاصرہ کیا گیا، اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ حشر میں ہے، اور ان کو بھی پھر ملک بدر کر دیا گیا، مدینے سے نکال دیا گیا۔ یہ دونوں قبیلے جا کر شمال میں خیبر میں جو بڑا گڑھ تھا یہودیوں کا، وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر غزوہ نجد ہوا ہے ربیع الاخری اور جمادی الاولیٰ سن 4 میں۔ پھر غزوہ بدر دوم، یہ ہوا تھا کہ ابو سفیان جب غزوہ احد سے واپس جا رہا تھا، یا جا رہے تھے، اس لیے کہ بعد میں تو ایمان لے آئے، صحابی ہیں،
تو انہوں نے کہا تھا اب اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا بدر میں. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ خود بدر میں پہنچ گئے، آپ نے وہاں کیا خیمہ لگا لیا، لیکن آپ کی اس پیش قدمی کا اتنا روب پڑا ابو سفیان پر کہ اس نے وہاں آنے کی ہمت نہیں کی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 8 دن تک مقیم رہے. یہ شعبان سن 4 کا واقعہ ہے. پھر یہ کہ 6 مہینے کچھ سکون کے ساتھ گزرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ دوبۃ الجندل، شام کی سرحد کے قریب، یہ 7 غزوات و سرایا ہے کہ جو غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے مابین. اس کے بعد غزوہ احزاب آیا ہے. اب خاص اس کا جو پس منظر ہے وہ جان لیجیے. اس کے اصل محرک بنے وہ یہودی، بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودی جو مدینے سے باہر نکال دیے گئے تھے اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے. انہوں نے 20 افراد کا ایک وفد تشکیل دیا، جو پہلے مکے آیا، قریش والوں سے بات کی کہ ہم آئیں گے، شمال سے حملہ کریں گے، آپ لوگ جنوب سے آئیے. پیکٹ ہو گیا ان کا کہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ مل جل کر اب ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے. محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. پھر وہ بنی غطفان کی طرف گئے، جو مدینے کے مشرق کی طرف نجد کا علاقہ ہے، اس کے جو قبیلے تھے، ان سے بھی جا کر یہی بات ہوئی، پیکٹ ہو گیا. اسی وجہ سے اس کا نام ہے غزوہ احزاب، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے غزوے ہوئے ہیں ان میں ایک قبیلے سے مقابلہ تھا. بدر میں بھی صرف قریش تھے، احد میں بھی صرف قریش تھے. اس کے بعد کے بھی جو سرایا ہے وہ ایک ایک قبیلے کے خلاف ہی اقدام تھا. اب یہ احزاب، حزب کی جمع، کہ یہ احزاب جو ہے جمع ہو کر آئے ہیں، اور قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی فوق اصل میں کہتے ہیں مدینے کے مشرقی علاقے کو، چونکہ سطح مرتفع ہے، سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے. یہ فوق سے، اوپر سے آ رہے ہیں. اور اسی معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ جو شمال سے آئے تھے وہ بھی فوق سے آئے تھے، اور من اسفل منکم نیچے سے، چونکہ مکے سے جو قریش آئے تھے وہ تہامہ کے علاقے سے ہو کر آئے تھے، وہ ساحلی علاقہ ہے اور وہ نیچا ہے، تو نشیب کا علاقہ، وہاں سے وہ چڑھ کر جو ہے مدینہ تک پہنچے. تو 4000 کا لشکر قریش کا آ گیا، اور اس نے کوہ احد کے مغرب کی جانب پڑاؤ ڈال دیا. 4000 کا لشکر جو ہے وہ بنو غطفان کا مشرق سے آ گیا، نجد سے آ گیا، من فوقکم. 2000 یا اس سے کچھ زائد لوگ جو ہیں وہ آ گئے بنو نذیر، بنو قینقاع اور یہود جو ہیں وہ خیبر کے. اس طرح 10 سے لے کر 12,000 کا لشکر آ گیا. یہ شوال سن 5 کا واقعہ ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے آ کر جو گھیرا ہے مدینے کو، تو صرف جو ہے جنوبی علاقہ جہاں حرات ہے، حرات اصل میں وہ لاوے کی چٹانیں ہیں مدینے کے 2 سائڈز میں، کہ جن پر نہ گھوڑا چل سکتا ہے نہ اونٹ چل سکتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے. وہ کالی کالی چٹانیں، جو لوگ بھی گئے ہیں مدینے کی، انہوں نے اگر زیارت کی ہے تو جو مسجد قباء ہے وہاں پر آپ کو وہ سیاہ رنگ کے پتھروں اور روڑوں وغیرہ کی، بڑے پتھر چھوٹے روڑے، وہاں سے کوئی لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا. یہ شمالی میں تھا، احد جو ہے، احد کے ادھر، ادھر کے ادھر. اب یہ کہ مدینے کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، بوڑھے بچے عورتیں شمال کر. حضور کے پاس کل نفری 3,000 کی، ان میں منافق بھی تھے. یہی 3,000 غزوہ احد میں تھے، ان میں سے 700 منافق نکل گئے تھے، وہ یاد ہوگا آپ کو. تو اس وقت بھی منافقین اس سے کم تو نہیں ہو گئے، کچھ زیادہ ہی ہوئے ہوں گے اس عرصے کے اندر، جبکہ مورال بہت ڈاؤن ہوا ہے تو تعداد زیادہ ہی ہوگی. تو ایک کھچڑی پکی ہوئی تھی اہل ایمان کی اور منافقین کی. اور ان تمام غزوات اور تمام جو بھی مشکلات آئی ہیں، ان کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمییز کر دینا چاہتا ہے، ممیز کر دینا چاہتا ہے کون حقیقی مومن ہے اور کون جھوٹ موٹ کے مومن ہے. وہ مدعی ہے ایمان کے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے حقیقت، وہ سبالی دعویٰ ہے. تو یہ تمییز جو ہے، ابتلا، جانچ لینا، پرکھ لینا، یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر بھی. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو پوری طرح پرکھ لے. تو اس اعتبار سے یہ کلائمیکس ہو گیا ہے. اور اس میں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں پہنچی ہے مکے میں،
اس کا کلائمیکس طائف کا واقعہ ہے، وہ کلائمیکس ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مختصر کتاب ہے سیرت پر، النبی الخاتم، انہوں نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ اصل میں یوم طائف حضور کے لیے اس وقت تک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کفار کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جو چاہو کر کے دیکھ لو ہمارے نبی کے ساتھ، آزما لو ان کے ثبات کو، ان کے صبر کو، ان کی استقامت کو، ان کی ول پاور کو دیکھ لو، جو چاہو کر لو، ہم راستے میں نہیں آئیں گے، ٹھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے نبی۔ لیکن یہ پروسیس پہنچ گیا کلائمیکس کو طائف میں، اور اس میں نے آپ کو دعا سنائی تھی جو حضور کے قلب مبارک سے نکلی ہے گہرائیوں سے۔ اس کے بعد سے ٹرن ہو گیا معاملہ حضور کی حفاظت معجزانہ انداز میں، کہ حضور مکے سے چلے ہیں، رات کو نکلے ہیں، تو حالانکہ پہرا موجود تھا کوئی دیکھ نہیں سکا۔ پھر آپ غار ثور میں اگر وہ پوش ہے تو غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، پھر بھی نہیں دیکھ سکے۔ پھر جب خراقہ جو ہے وہ آ گیا ہے آپ کے قریب پکڑنے کے لیے، تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، دوبارہ نکل کے کسی طریقے سے آ گیا، پھر دھس گئے، تو پھر آ کے معافی مانگی، ایمان لے آیا۔ تو یہ جو معجزانہ تحفظ تھا حضور کا، یہ در حقیقت غزوہ طائف کے جو حالات تھے اس کے بعد ہوا۔ یہی معاملہ مجموعی طور پر ہوا ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اور کلائمیکس جو ہے اس کا وہ غزوہ احزاب ہے۔ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ گویا کہ خاتمہ نظر آ رہا تھا، کہ جیسے ایک چراغ ہے صحرا کے اندر وہ جل رہا ہے، اور تین طرف سے آندھیاں آ گئی ہے اس کو بجھانے کے لیے، مشرق سے، مغرب سے اور شمال سے۔ بس خالص جنوب کا جو علاقہ تھا مدینے کے جہاں وہ ہر رات تھے وہ کھلا ہوا تھا، باقی تین طرف سے گھیراؤ تھا سخت، اور سب رست بند ہے، کچھ نہیں آ سکتی، باغات تک رسائی نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ پھل لا سکے۔ پھر خطرہ ہو گیا کہ بنو قریظہ جو واحد قبیلہ رہ گیا تھا، خطرہ ہی کیا ہو گیا، واقعہ ہو گیا، ان کا عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے جب جنگ کرو گے ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، ہم پیچھے سے ان پر وہ یعنی جنوب کی جانب سے ہم حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان کی گڑھی جو تھی یا ان کا گڑھ جو تھا قلعہ وہ جنوب کی جانب تھا، مسجد قباء کے پاس تھا۔ تو یہ صورتحال ایسی تھی کہ آزمائش جو ہے اہل ایمان کے ایمان کی وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ، اس میں جو ثابت قدم رہے بس گویا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند عطا ہو گئی کہ واقعتاً یہ لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ لیکن اس صورتحال میں منافقین کا جو نفاق دل میں چھپا ہوا تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا، یعنی جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، سفٹنگ ہو گئی، تمہیس اسی کو کہتے ہیں۔ جماعت مسلمین جو تھی اس وقت، جس میں منافق بھی تھے اور مومنین بھی تھے، ان کی سفٹنگ ہو گئی، ان کی تمحیص ہو گئی، چھان پھٹک ہو گئی، یہ منافق ہے یہ مومن، اور یہی در حقیقت ابتلاء اور آزمائش کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر جدھر سے حملے کا اندیشہ تھا خندق کھود لی گئی، اور یہ کہ خندق کے پار اب وہ آ نہیں سکتے، ڈیرہ ڈال کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صرف ایک شخص تھا اور وہ عجیب انسان تھا، 90 برس کی عمر تھی، عمرو ابن عبد ود۔ ود جو ہے یہ بھی پرانے زمانے کے دیوتاؤں میں سے، عبد ود، ود کا بندہ اور غلام، عبداللہ کی بجائے اور عبد الرحمن کی بجائے۔ 90 برس کا نہایت قوی ہیکل، بہت شجاع، لڑاکا، جنگجو، اس نے جو ہے گھوڑا تیز دوڑایا اور ایڑ لگائی اور خندق کو پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ ورنہ عام حالات میں کیا ہو رہا ہے، ادھر سے تیر چل رہے ہیں ادھر سے تیر چل رہے ہیں، بس اس نے آ کر مبارزت طلب کی کہ ہے مسلمانوں تم میں سے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی نکل کر آئے، وہ ہنسا۔ حضرت علی کوئی طویل القامت انسان نہیں تھے، بلکہ عام معیار سے کم تھا قد ان کا، ہنسا۔ پھر یہ کہ ابھی تقریباً 30 کے آس پاس تھے، 30 سال کی عمر۔ تو اس نے کہا دیکھو بھائی، میرا ایک دستور ہے، قاعدہ ہے کہ میں جب بھی کسی سے جنگ کرتا ہوں تو اسے پہلے میں 3 خواہشات کا موقع دیتا ہوں کہ اپنی 3 خواہشیں پیش کرو، تو ان میں سے کوئی ایک تو میں ضرور پوری کر دوں گا اس سے پہلے کہ میں تمہیں ختم کر دوں۔ تو پوچھو، تم مجھ سے کچھ خواہش ظاہر کرو۔ حضرت علی نے فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا کوئی بات نہیں، ہنسا۔ تو دوسری خواہش یہ ہے کہ تو جنگ سے واپس چلا جا۔ انہوں نے کہا یہ بھی ناممکن ہے۔
تیسری خواہش یہ کہ اور میرا مقابلہ کر۔ اس پر اس نے تحقیق لگایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مجھ سے مقابلے کی مبارزت کر رہا ہے۔ بہرحال پھر جنگ ہوئی، حضرت علی نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ باقی تیر اندازی سے کچھ زخمی ہوئے، کچھ حضرات کچھ فوت بھی ہوئے۔ حضرت سعد ابن معاذ کی بازو کی بڑی رگ جو ہے وہ کٹ گئی، خون بہت گیا۔ بہرحال اس وقت کوئی اور علاج تو تھا نہیں، ورنہ تو معمولی سی بات ہے، آج کے زمانے میں تو فوراً جو ہے اس کو جوڑ دیا جاتا۔ اور زیادہ زیادہ یہ کہ لوہا تپا کر آگ پر وہاں داغا گیا ہوگا، جس سے فوری طور پر تو خون بند ہو گیا۔ لیکن پھر یہی بعد میں ان کے انتقال کا سبب بنا، پھر وہ زخم کھل گیا اور پھر اتنا خون گیا کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شدید صدمہ حضور کو ہوا، اس لیے کہ وہ انصار مدینہ میں حضور سے قریب ترین تھے۔ جیسے مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، ایسا ہی مقام حضرت سعد بن معاذ کا تھا، یہ انصار مدینہ میں سے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اللہ نے بڑی تیز آندھی بھیج دی۔ یہ تقریباً 30 دن محاصرہ رہا، وہ پڑے رہے ادھر، مسلمان ادھر رہے، شدید ترین بھوک، سردی، یہ سارے معاملات۔ لیکن یہ کہ پھر آخر میں اللہ نے ایک تیز آندھی بھیجی۔ اس آندھی نے کیا کیا، ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی راشن پکانے کے لیے وہ الٹ گئیں، خیموں میں آگ لگ گئی، آنکھیں ریت سے بھر گئیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، ایک وہاں پر افراتفری مچ گئی اور ایک عجیب جو ہے ان کی حالت ہو گئی۔ پھر انہوں نے خیمے اکھاڑے اپنے، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یعنی باقاعدہ مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن سچویشن ایسی کریٹ کر دی گئی تھی کہ جس میں امتحان پورا ہو گیا، آزمائش مکمل ہو گئی، کھوٹے اور کھرے کا امتیاز ہو گیا، کون صاحب ایمان ہے اور کون نہیں ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آیات کی طرف آئیے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کو ایک آیت میں سمو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام اور احسان کو جو تم پر ہوا تھا، جبکہ تم پر چڑھ دوڑے تھے بہت سے لشکر، جنود، اب یہ جند نہیں ہے، حزب نہیں، احزاب، جند نہیں، جنود۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، مسلط کر دی، وجنودا لم تروها، اور ساتھ ہی ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی ملائکہ، فرشتے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے، ہر شخص جو کچھ کر رہا تھا، جس کیفیت میں تھا، اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم، یہ میں بتا چکا ہوں، فوق کے لفظ کے دو معنی ہو سکتے، شمال سے آئے یہودی، بنو نذیر، بنو قینقاع اور ان کے ساتھ خیبر کے یہودی، اور فوق دوسرا جو ہے نجد کا علاقہ، اسے بنو غطفان اور ان کے بہت سے قبیلے ساتھ جو ہے آئے۔ تو اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تم سے نیچے، مدینے سے نیچے بدر کی طرف اترے، اور بدر سے پھر نیچے اور جا کر جو ہے وہ تہامہ کا سفر ہوتا ہے، جو یہ جو پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک کا جو علاقہ میدانی ہے، یہ تہامہ کہلاتا ہے۔ یہ نشیب میں، ساحل کے ساتھ تو جگہ جو ہے نشیب میں ہوتی ہے۔ اسفل منکم وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ ہے الفاظ، جب نگاہیں، اب اس میں لفظی ترجمہ ہوگا ٹیڑھی ہو گئی، کج ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں، ایک یہ ہے کہ آپ میں جرت نہیں ہے اور آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے بلکہ نگاہ ہٹا لیتے ہیں، بزدلی کی علامت۔ لیکن ہم جو کہیں گے یہاں ترجمہ کریں گے، جب آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ کہ it seems to be the end، اب تو خاتمہ ہو جائے گا، 12,000 کا لشکر، ہم کل 3,000، ان میں بھی منافقین شامل ہیں، 1,000 تو منافق ہوگا، تو اب کیا ہوگا؟ گویا کہ امتحان اپنے پورے کلائمیکس پر آ گیا۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے وہ آ کر یہاں حلق میں پھنس گئے۔ یہ ہوتا ہے دہشت کے عالم کے اندر، معلوم ہوتا ہے، جسے اردو میں آپ کہتے ہیں دل بلیوں اچھل رہا تھا، اچھل رہا ہے دل خوف کی وجہ سے، اور جب اچھلتا ہے تو گویا کہ یہاں آ کر حناجر، یہ جو ہمارے حلقوم ہیں، یہاں پر دل جو ہے وہ آ گیا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے ظن کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو کچھ اور توقع رکھتے تھے، یہ صورتحال کیا ہو گئی؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا، ابتلا،
امتحان، آزمائش، یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلا مارے گئے شدت کے ساتھ۔ یہ الفاظ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے امتحان اور آزمائش کی سختی کے اندر، جیسے کسی کو پکڑ کر جھنجھوڑا جا رہا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب کہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں روگ تھا۔ یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، یعنی ابھی جن کے ہاں نفاق کا بھی آغاز ہی ہوا ہے، پورا تناور درخت نہیں بنا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں گروہ، ان کا حال ایک دم کیا ہو گیا؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے نکلے، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں سبز باغ دکھائے گئے، ہم سے کہا گیا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، اس طرح کے محاصرے کے اندر ہم آ چکے ہیں، زندگی جو ہے خاتمے کے قریب آ چکی ہے۔ صورتحال اس درجے خوفناک بن گئی، اور جبکہ وہ کہہ رہے تھے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا یا اہلَ یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو تمہارا کوئی مقام، کوئی ٹھکانہ اب نہیں ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، لوٹ جاؤ۔ اور فرجعوا سے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، گھروں کو لوٹ جاؤ، امان طلب کر لو، محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو حوالے کر دو ان کے، یہ منافقین مدینہ کہہ رہے ہیں۔ اور ورجعوا کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس دین میں جو آئے تھے تو واپس جاؤ، پھر اپنے آبائی دین میں، کفار میں، مشرکین میں شامل ہو جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، حضور ہمیں اجازت دیجئے۔ یقولون ان بیوتنا عورہ، اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، اگر کہیں پیچھے سے حملہ ہو گیا بنو قریظہ کی طرف سے تو ہمارے تو گھروں میں خواتین بچے جو ہیں وہ تو سب کاٹ دیے جائیں گے گاجر بولی کی طرح، تو ہمیں واپس سے جانے کی اجازت دیجیے۔ حالانکہ وما ہی اب عورہ، وہ نہیں تھے کھلے ہوئے، حضور نے انتظام کیا تھا، تمام خواتین اور بچوں کو ایک بڑی حویلی کے اندر جمع کر کے وہاں پہرا بٹھایا تھا۔ حضرت حسان ابن ثابت پہرے کے اوپر تھے، اور بڑی مضبوط حویلی تھی، تو وہ ایسا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن فرمایا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر دوڑ جانا، فرار، جنگ سے پیچھے بھاگ جانا، جنگ سے بچ جانا، جانیں بچا لینا، یہ ان کا ارادہ تھا۔ تو یہ منافقین کا رد عمل ہوا ہے اس سچویشن پر۔ اس سے ظاہر ہو گیا کون منافق ہے، کھل کر آ گیا لوگوں کے سامنے، ہر ایک نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے ہاں کا، یوں سمجھیے اور ویک پوائنٹ، ہماری قوت کے اندر جو کمزوری کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے، اور یہ چیز ہے جو تمییز ہو گئی۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت تھی، اصل میں سورہ آل عمران میں اور بہت قیمتی موتی تھے اس موضوع سے متعلق، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں، لہذا میں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اب غزوہ احزاب آج لیا ہے، ورنہ وہاں تھا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اسی حال میں جس میں تم ہو، تم گڑبڑ ہو، مومن منافق ملے جلے موجود ہو، گڑبڑ ہو، مسجد میں تو منافق بھی آتے، نمازیں پڑھتے، تو تم جو گڑبڑ تھے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ نہ کر دے۔ تو پاک اہل ایمان جن کے دل پاک تھے اور جن میں جو منور تھے نور ایمان سے، اور خبیث وہ منافقین، حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو جب تک کہ طیب سے پاک علیحدہ نہ کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا اس گڑبڑ صورتحال کے اندر۔ تو یہ صورتحال جو ہے بتمام و کمال غزوہ احزاب کے اندر پوری ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔